خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ایک جملہ امام حسین کا آپ نہیں دیکھ سکتے کہ کربلا مولا کے اندر مایوسی نظر آئی ہو، ہمیشہ امید بر پروردگار عالم، مشکل سے مشکل لمحات میں امید بر پروردگار عالم۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ کی تقوی اختیار کرتا ہے، خدا وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ 4 جملے معصوم کے آج سن لیجئے۔ معصوم فرماتے ہیں جس کے پاس قرآن اور اہل بیت ہو اس انسان کی زندگی میں کبھی مایوسی کا نام و نشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے راستے رکھے ہیں، مشکلات آتی ہیں، ہمیشہ عقیدہ راسخ رکھو، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مؤثر فی الذات نہیں ہے، مؤثر فی الوجود نہیں ہے۔ بھروسہ خدا کی ذات پر، پھر دیکھو خدا آپ کی زندگی میں کتنی برکتوں کو نازل کرتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں عجبت لمن فزع من اربع کیف لا یفزع الی اربع، مجھے تعجب ہے اس انسان پر جس کی زندگی میں 4 مشکلات آتی ہیں لیکن وہ انسان ان چیزوں کی طرف رجوع نہیں کرتا کہ خدا اس کی مشکلات کو کیا کر دے، دور کر دے۔ یہاں ہر نامی گرامی اذکار دینے والوں سے ذکر نہیں لیا کرو، ذکر کس سے لو؟ معصوم علیہ السلام سے لو۔ جو معصوم نے کلام کہا اس کلام میں خدا نے کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے۔ معصوم فرماتے مجھے تعجب ہے جس انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں اور خدا کا یہ ذکر نہیں کرتا۔ ذکر قرآنی ہے کہ جب بھی زندگی میں مشکلات آئے تو یہ ذکر کیا کرو، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کہ میرا وکیل کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ میں نے بھروسہ کس پر کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر کیا۔ کہیں بھی اپنی پھنسو اللہ کا ذکر کرو۔ معصوم فرماتے کیوں؟ فرماتے فإنی سمعت اللہ جلالہ یقول بعقبها فانقلبوا بنعمت من اللہ وبفضل، کہ میں نے سنا اس آیت کے بعد خدا نے یہ کہا جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، خدا اس کی زندگی میں نعمتوں کے انبار کو نازل کر دیتا ہے، خدا اس کی زندگی میں فضل کو نازل کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھا، کس پہ بھروسہ کیا؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اور چھوڑ دیا۔ کہا نا اچھا سوچا کرو، اچھے جملے زبان سے نکالا کرو، کبھی بھی بری باتیں نہیں کیا کرو، کبھی بھی نحس بات نہیں کیا کرو کہ کوئی خواب دیکھا بس میرے ساتھ اب برا ہو جائے گا۔ عجیب چھٹے ماں فرماتے برے سے برا خواب دیکھو مجھ جعفر صادق کے حوالے کر دو، میں اچھی سے اچھی تعبیر کر دوں گا۔ کبھی بھی برا نہیں سوچا کرو تو زندگی میں برا ہوگا۔ جب صندوق چاہیے حضرت موسیٰ چلتا گیا اور سامنے فرعون بی بی آسیہ، کہتے بی بی آسیہ نے جیسے صندوق کو دیکھا، بے اولاد تھی، جیسے اس بچے کو دیکھا فوراً کہا کہ یہ بچہ میرے لیے باعث نعمت ہے، باعث راحت ہے، میری سالوں کی امیدوں کو خدا نے پورا کر دیا۔ بچے کو سینے سے لگا لیا۔ فرعون نے جیسے دیکھا تو کہا مجھے لگتا ہے یہ بچہ میرا تخت بھی چھینے گا، میرا تاج بھی چھینے گا۔ جس نے جو سوچا اس کے ساتھ وہی ہوا۔ آسیہ نے سوچا باعث نعمت، حضرت موسیٰ نبی نے دعوت دی، من المؤمنین مومنات میں سے ہو گئیں، اور فرعون نے کہا تخت الٹے گا، اور ویسا ہی اس کے ساتھ ہوا، اس کا تخت کیا ہو گیا؟ الٹ گیا۔ ہمیشہ اچھا سوچا کرو، مومن کبھی برا نہیں سوچتا۔ مصیبت بھی آئے، وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کوئی مصیبت دائمی نہیں ہے، ہر انسان نے بیماری میں، ایکسیڈنٹ میں، مختلف چیزوں میں دنیا سے چلے جانا ہے، ہم سب نے اللہ سے جا کے ملنا ہے۔ نعمت بھی آئے تو معصوم فرماتے خوش نہ ہوا کرو، کیونکہ کہیں یہ خوشی تجھے متکبر نہ بنا دے، اور خدا نعمت دیتا بھی ہے اور سیکنڈ میں چھینتے میں بھی دیر نہیں کرتا۔ اچھا خاصا بندہ صحت مند، لیکن اچانک آپ دیکھتے ہو بستر مریضی پہ آ جاتا ہے، وہ بھی اسے جگانے کے لیے کہیں یہ نعمت تجھے متکبر نہ بنا دے۔ نعمت آئے وَإِن شَكَرْتُمْ، اور شکر کیسے ہے؟ عبادت خدا سے ہے۔ نماز شکر کا نام ہے، روزہ شکر کا نام ہے، ذکر خدا شکر کا نام ہے۔ مال کی نعمت لوگوں میں بانٹو، یہ شکر پروردگار عالم ہے۔ لباس کی نعمت ہے، اسے بھی پہناؤ، جس کے بدن پہ لباس نہیں ہے تو یہ معصومین جو اندھیری راتوں میں یتیموں کی مدد کرتے تھے یہ شکر خدا ادا کر رہے تھے کہ خدا تو نے علی کو لباس دیا، علی کو کھانا دیا، علی غریبوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ تو فرمایا پہلی چیز جب مصیبتوں میں مصائب و مشاکل آئیں زندگی میں یہ ذکر خدا ادا کیا کرو، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ دوسرا فرمایا عجبت لمن اختم کیف لا یفزع الی قولہ، تعجب ہے جس انسان کی زندگی میں غم آتا ہے،
غمگین ہو گئے، بیٹی کی پریشانی، بیٹے کی پریشانی، کوئی شدید بیماری زندگی میں آ گئی، کوئی مال لوٹ کے چلا گیا، کسی کو قرضہ دیا پیسہ واپس نہیں دے رہا۔ فرمایا عجب ہے جس کی زندگی میں غم آتا ہے، کوئی گناہ کیا ہے اس نے آپ کو غمگین کیا ہوا ہے، کوئی غلطی کی اس نے آپ کو غمگین کیا ہوا ہے۔ فرمایا عجب ہے جس کی زندگی میں غم آتا ہے اور یہ ذکر نہیں کرتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کس کا ذکر ہے؟ حضرت یونس کا ذکر ہے۔ کبھی کبھی سوچا کرو کہ حضرت یونس دنیا کا واحد نبی ہے جسے خدا نے اتنی چھوٹی سی جیل میں بند کیا تھا، قید میں بند کیا۔ کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے، اپنے بندوں کی وجہ سے۔ اتنی ہدایت کی حضرت یونس نے، قوم کو ہدایت نہیں مل رہی، آخر میں کہا پروردگارا میری قوم پہ عذاب نازل فرما۔ حضرت رسول کو پتھر مارے گئے۔ جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نفرین کریں، بد دعا دیں، نبی نے فرمایا میں نبی بد دعا نہیں ہوں، میں رحمتاً للعالمین نبی ہوں، میں رحمت والا نبی ہوں۔ میں اپنی امت کے لیے ہمیشہ کیا کرتا ہوں؟ دعا کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا 1 ہفتے کے بعد عذاب نازل کروں گا۔ جب تک نبی بستی میں ہوتا ہے اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ وَالظَّنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ ذنون اس مچھلی کے ساتھی نے یہ سمجھا کہ ہمارا ہاتھ اس تک نہیں پہنچے گا، غضبناک ہو کے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو پروردگار عالم کہتا ہے اے یونس اگر 1 ہفتہ زیادہ رہتے، 3 دن 4 دن رہتے، شاید کسی کو ہدایت مل جاتی، شاید تیرے وجود کی وجہ سے میں عذاب نازل نہ کرتا۔ کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور اللہ جانے 40 دن اس سے زیادہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت یونس نے ذکر کیا لا الہ الا انت، جناب جبرائیل نے سکھایا سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر معصوم فرماتے ہیں فإنی سمعت اللہ عز وجل یقول فاستجبنا له ونجیناہ من الغم۔ ہم نے اس کی استجابت کی اور اسے غم سے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ وہ خدا جو یونس کو مشکلات سے نکال سکتا ہے وہ آپ اور مجھے اور امت مصطفیٰ کو بھی مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ مشکل ہو حسبنا اللہ نعم الوکیل، غم ہو تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں وہ ہر نماز کے بعد آقا قاضی 700 مرتبہ اس ذکر کو کرتے تھے۔ بعض لوگ اگر چاہتے ہیں جذب الہی سے متصل ہونا، نماز شب جب پڑھیں تو کم از کم صبح و شام میں 1 مرتبہ 786 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو خدا زندگی غموں کو دور کرے گا۔ تیسرا فرمایا عجبت لمن مکر بہ کیف لا یفزع الی قولہ۔ جس انسان کو یہ ڈر ہے کہ کوئی شخص مجھے دھوکہ نہ دے دے، بزنس کر رہے ہیں، کوئی ڈیل کر رہے ہیں، آپ کو ڈر ہے دھوکہ نہ ہو جائے، آپ نے ریسرچ کی پر آپ کو ڈر ہے میرا پیسہ نہ لے جائے، آپ سفر پہ جا رہے ہو آپ کو نہیں پتا شخص کیسا ہے، کسی کو چیز دے رہے ہو آپ کو نہیں پتا، کسی کے ساتھ بیٹھ رہے ہو آپ کو نہیں پتا کہیں میری جیب سے میرا سامان نہ نکال کے لے جائے، کہ جسے خوف ہے کہ مجھے دھوکہ نہ ہو۔ مولا فرماتے عجب ہے کہ خوف بھی ہے اور اللہ کا یہ ذکر نہیں کرتا۔ مولا کون سا ذکر؟ افوض امری الی اللہ ان اللہ بالغ، میں اپنے امر کو، اپنی زندگی کے امور کو کس کے حوالے کرتا ہوں؟ پروردگار عالم کے حوالے کرتا ہوں۔ مولا فرماتے فإنی سمعت، میں نے سنا ہے کہ جو انسان یہ کرتا ہے فوقاہ اللہ السیئات، خدا اس سے ہر برائی کو کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ چوتھی اور آخری چیز فرمایا عجبت لمن اراد الدنیا وزینتہا، مجھے تعجب اس انسان پر جسے دنیا بھی چاہیے اور دنیا کی زینت بھی چاہیے اور وہ خدا کا یہ ذکر نہیں کرتا۔ مطلب اگر رزق دنیا چاہیے، حلال زینتیں، حلال لذتیں چاہیے، فرمائے مجھے تعجب ہے وہ یہ ذکر کیوں نہیں کرتا۔ مولا کون سا ذکر ہے؟ فرمائے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ فانی سمعت اللہ عز وجل اسمہ یقول بعقبہا۔ جو انسان یہ ذکر کرتا ہے خدا اس کی زندگی میں مال و دولت کو کیا کرتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا اگر کسی بھائی تمہارا مالدار ہے، کسی مومن کو خدا نے بہت زیادہ رزق دیا ہے، کسی کے بڑے گھر کو دیکھتے ہو تو انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے نا۔ فرمایا مومن کبھی حاسد نہیں ہوتا، مومن کبھی اس کی نیکی یا اس کی نعمت سے جلتا نہیں ہے کہ مولا کیا کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کسی کے بڑے گھر، کسی کی بڑی سواری، کسی کے مال و دولت کو دیکھو فوراً یہ کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، یا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، تو جو نعمت خدا نے اسے دی ہے وہ نعمت خدا تجھے بھی عطا کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی